الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قربانی کے گوشت کو ذخیرے کرنے کا مسئلہ اور قربانی کا چمڑا کس کو دیں؟ دیکھیں، ان دونوں مسئلوں میں اگر پہلے وضاحت دیکھیں، قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کرنے کا مسئلہ، دیکھیں احناف اور امام احمد بن حنبل حنبلی جو علماء ہیں وہ قربانی کے گوشت کرتے ہیں تین حصے، جن کی صورت حج میں ہے کہ جو ہے نا یہ قربانی کے گوشت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ تم خود کھاؤ، خود بھی کھاؤ اور کھلاؤ، مسکینوں کو، سوال کرنے والوں کو بھی دو، سوال کرنے والے کو بھی دو اور نہ کرنے والوں کو۔ تو اسی لحاظ سے پھر تین قسمیں نا بعض لوگ کرتے ہیں، اچھی بات ہے آپ تین حصے بنا لیتے ہیں، لیکن باقاعدہ تین برابر حصے کرنا ہے، اس کو ضروری نہ سمجھا جائے، ٹھیک ہے نا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی بات نہیں ہے قرآن حدیث میں کہ یہی حکم ہے کہ خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلائیں، یہ حکم ہے، تین حصے کرنے کا کوئی ضروری مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہی اصل ہے۔ دوسرا مسئلہ، تین حصے برابر برابر کرنا ثابت نہیں ہے، نہ کوئی ضروری حکم ہے۔ مسئلہ یہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، جی بالکل دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی دینا جائز ہے، عام حکم ہے، سب کو کھلاؤ، یہ عام حکم ہے۔ سارا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں آپ، کافر کو بھی ہدیہ دینا لینا جائز ہے، مسلمان کو بھی ترجیح دیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، سارا بھی خرچ کر سکتے ہیں، دو حصے بھی بنا سکتے ہیں، تین حصے بھی بنا سکتے ہیں، یعنی کہ آزاد آپ اس مسئلے میں، کوئی سختی نہیں ہے، وہی نا، سارا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، کافر کو، ہر کسی کو ہدیہ دینا لینا جائز ہے، مسلمان کو بھی۔ زکوٰۃ کی طرح مسئلہ نہیں ہے، قربانی کا مسئلہ الگ ہے، زکوٰۃ میں ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی صرف دیں، تو یہ ایک مسئلہ ہوا کہ قربانی کے گوشت کرنے کے حصے کا مسئلہ ہے۔ دو کا بھی آتا ہے نا، جیسے خود کھاؤ اور کھلاؤ، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ذکر ہے، مسکینوں کو بھی، سوال کرنے والوں کو بھی دو، یہ خود کھاؤ اور دوست احباب کو بھی دو ہدیے کے طور پر، صدقہ بھی کرو، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی لوگ حصہ کرتے ہیں، تو یہ نہیں کہ مؤثر مسئلہ یہ کہ سارا بھی بانٹ سکتے ہیں اور آدھا رہ کے آدھا بھی بانٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بہرحال کچھ نہ کچھ بانٹ دینا چاہیے، اس میں سارا اپنے پاس ہی نہ رکھیں، جو ضرورت ہے ان لوگوں کو بھی دینا چاہیے، بلکہ بعض اہل علم کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ضرور دیں۔ اسی طرح مسئلہ آگے جو ہم نے بات کی ہے، قربانی کا چمڑا اور گوشت فروخت کرنا، یہ جائز نہیں ہے، نہ ہی اجرت پوری آپ اجرت پر دے سکتے ہیں، قربانی کا چمڑا گوشت فروخت کرنا جائز نہیں ہے، نہ ہی اجرت پہ آپ دے سکتے ہیں، چمڑا خود استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ہے مسئلہ، آپ خود استعمال کر لیں، اور بلکہ کسائی کو قربانی کے گوشت بھی جو ہے نا وہ نہ دیں احتیاط کے طور پر، کہیں اجرت نہ بن جائے، ہو سکتا ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں جی چلیں اگر کسائی کم ریٹ پر راضی ہو رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ مجھے تو گوشت بھی ملنا ہے 10 20 15 کلو، تو چلیں اگر کم پیسے بھی دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو اس لیے احتیاط اس میں، کسائی کی جب بات کریں تو گوشت نہ رکھیں اس میں، تو گوشت ہم نہیں دیں گے، آپ اپنا ریٹ جو ہے وہ مانیں، تو گوشت قربانی کا گوشت اجرت نہ بن جائے، تو اگر کسائی کم ریٹ پر راضی ہو جائے کہ کہیں کہ اگر مجھے گوشت بھی ملنا ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، احتیاط کریں، احتیاط کریں، اور دوسرا مدارس سے بہتر ہے کہ کھال فقیر مسکین کو دیں، فقیر مسکین کو دے دیں، مدارس مسجد سے بہتر ہے کہ آپ اپنی کھال جو ہے بکرے کی جو قربانی کی کھالیں ہیں وہ فقیر مسکین کو دیں، احتیاط اسی میں ہے۔ کسائی کو قربانی کا گوشت دینا جائز بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی جائز ہو سکتا ہے، چلیں بندہ دے دے، اگر اجرت نہیں باندھ تو دیا بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح قربانی کا تصور جو ہے نا یہ پہلے قوموں میں بھی پایا گیا ہے، اس کی آپ اہمیت کا اندازہ لگا لیں، نبی علیہ السلام ہر سال دیتے رہے ہیں، اور پہلی قوموں میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، اور نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ 100 اونٹ بھی قربان کیے، تو اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں قربانی کی۔ اسی طرح آگے ہم دیکھیں گے کہ میت کے لیے قربانی کرنا کیسا ہے، دیکھیں اس میں بھی مختلف رائے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایک مسئلہ بتا دیں صحیح کیا ہے، ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، دیکھیں تفصیل بھی سمجھنی چاہیے، جو صحیح ہو وہ آپ مانیں دلائل کے اعتبار سے، علم کے اضافے کے لیے سب کی رائے دیکھیں،
لیکن جو بہتر ہے دلائل کے اعتبار سے وہ مانے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں ایک ہی مسئلہ بتا دیں کہ بھائی میت کی طرف سے قربانی جائز ہے یا نہیں. یہ نہیں ہوتا. آپ دلائل دیکھیں دونوں طرف سے جو آپ کو قرآن و حدیث کے قریب لگے. اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو دلائل دونوں طرف دیکھیں تو قریب لگے اس کو مانیں.